महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम पढ़ने वाले हैं सबक आपकी उर्दू बाल भारती दरसी किताब से और सबक का नाम है दिल्ली का नहारी वाला। सबक नंबर 3 जिसके मुसन्निफ हैं अशरफ सुबूही। पहली बात, जब कोई कौम तरक्की की मंजिलें तय करती है तो आम जिंदगी में रहन सहन के अलावा उसके खाने पीने के तौर तरीक़े भी बदल जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में हर ज़माने में खुर्दोनोश की अशिया के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। मौजूदा ज़माने में फास्ट फूड को पसंद किया जाता है। मुग़लों और नवाबों के ज़माने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे, जैसे नहारी जो सुबह के नाश्ते के लिए एक किस्म का सालन होता है और पाए भेजे और गोश्त को खूब गलाकर बनाया जाता है। ज़ैल के मज़मून में नहारी और उसके सिलसिले में लोगों की पसंद को शगुफ्ता अंदाज में बयान किया गया है। हम पढ़ रहे हैं आपकी उर्दू बाल भारती दरसी किताब से एक सबक जिसका उन्वान है दिल्ली का नहारी वाला। जान पहचान। इस सबक के मुसन्निफ हैं अशरफ सुबूही। अशरफ सुबूही 1905 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद वली अशरफ था। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। 1922 ईस्वी में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। अशरफ सुबूही महकमा डाको तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। वो एक साहबे तर्ज अदीब थे। दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल, वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें लिखीं जो बहुत मकबूल हुईं। उनकी किताबों में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बनबासी देवी शामिल हैं। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेजी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया। 22 अप्रैल 1990 को कराची में उनका इंतकाल हो गया।
سبق پڑھتے ہیں۔ نہاری کیا تھی؟ 12 مسالے کی چاٹ ہوتی تھی۔ امیر سے امیر اور غریب سے غریب اس کا عاشق تھا۔ نہاری اب بھی ہوتی ہے اور آج بھی دلی کے سوا نہ کہیں اس کا رواج ہے، نہ اس کی تیاری کا کسی کو سلیقہ۔ دلی کا ہر بھٹیارا نہاری پکانے لگا، ہر نان بائی نہاری والا بن بیٹھا، مگر نہ وہ ترکیب یاد ہے، نہ وہ ہاتھ میں لذت۔ کھانے والے نہ رہیں تو پکانے والے کہاں سے آئیں؟ نہاری کا نام سن کر باہر والے لوٹ ہو جاتے ہیں۔ ملنے والوں سے نہاری کی فرمائش ہوتی ہے۔ اب اگر میزبان سلیقے مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ پھر آج کل لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری سے مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے، اس لیے نہاری بدنام ہو گئی ہے۔ اس کے سوا نہاری بیچنے والوں کو بھی تمیز نہیں رہی۔ ایرے غیرے نتھو خیرے نہاری کی دکانیں لیے بیٹھے ہیں۔ پہلے گنتی کے نہاری والے تھے، ایک چاندنی چوک میں، ایک لال کنویں پر، ایک حبش خاں کے پھاٹک میں اور ایک چتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان۔ ان میں سے ہر ایک شہر کا ایک ایک کونا دبائے ہوئے تھا۔ سب سے زیادہ مشہور دلی کے نہاری والے کی دکان تھی، جو گھنٹا گھر کے پاس قابل عطار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں بیٹھتا تھا۔ یہ زندہ رہا، نہاری اپنے اصلی معنوں میں نہاری رہی۔ یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا۔ نہاری کیا کھاتے ہیں، کلیجہ جلاتے ہیں۔ یہ دکان ہم نے دیکھی ہے، وہاں جا کر نہاری بھی کھائی ہے۔ شوقین دور دور سے پہنچتے تھے۔ گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہیں جھڑوائیں۔ بھیجا ڈلوایا، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، پتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار۔ سبحان اللہ! نواب رامپور کا پورا دسترخوان صدقے تھا۔ گھروں میں اس سامان کے لیے پورے اہتمام کی ضرورت ہے، اس لیے جو اصل میں نہاری کا لطف اٹھانا چاہتے تھے انہیں دکان ہی پر جانا پڑتا تھا۔ شہر کے نہاری بازوں کی آج بھی نہاری والوں کے ہاں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ صبح سے 10 بجے تک تانتا نہیں ٹوٹتا تو اس کا ذکر ہی کیا، خصوصاً دلی والے کی دکان پر۔ سورج نکلا نہیں کہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 10 اندر بیٹھے کھا رہے ہیں تو 20 پیالے، کٹورے، بادیے، پتیلیاں لیے کھڑے ہیں۔ 1 پیسے سے لے کر 2 روپے تک کے گاہک ہوتے تھے، لیکن مجال ہے کوئی ناراض ہو یا کسی کو اس کی مرضی کے مطابق نہ ملے۔ زیادہ سے زیادہ 9 بجے دیگ صاف ہو جاتی تھی۔ یہ دکاندار دلی کا نہاری والا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی آن کا کیا کہنا، سنا ہے
کہ دلی کے ایک رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے۔ 1000 کوششیں کیں، روپے کا لالچ دیا، جائیداد کی قیمت دگنی اور چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیاں بچھا دینے کو کہا۔ دوسرا ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتا، وہیں کہیں قابل عطار کے کوچے میں، بلی ماروں میں یا رائے مان کے کوچے میں جا بیٹھتا، لیکن میاں دلی والے مرتے دم تک اپنی اسی آن سے وہیں بیٹھے رہے۔ ہم 5-4 دوست پیٹ بھر کر نہاری کے شوقین تھے۔ جاڑا آیا اور نہاری کا پروگرام بنا۔ یوں تو اتوار کے اتوار باری باری سے کسی نہ کسی کے گھر پر نہاری اڑا ہی کرتی تھی، لیکن ہر 15ویں دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو اس معمول کے علاوہ بھی خاص دکان پر جا کر ضرور کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارا دستور تھا، ہم پر کیا منحصر ہے، نہاری بازوں کے یہ بندھے ہوئے قاعدے تھے کہ صبح کے لیے رات سے تیاری ہوتی تھی۔ تازہ خالص گھی 2 چھٹانک فی کس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا۔ گاجر کا حلوہ حبش خاں کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے لیتے تھے، اور تو کیا کہوں، اب ویسا حلوہ بھی کھانے میں نہیں آتا۔ گندے نالے کے پھکسی ہوئی نیلی سفید پھیکی سیٹھی کچی یا اتری ہوئی گاجروں کی گلتھی ہوتی ہے، اب اور کیا تعریف کروں۔ خیر، صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور نہاری نے پیٹ میں گدگدیاں کیں۔ ہمارے دوستوں میں خدا بخشے ایک سید صاحب تھے، بڑے زندہ دل، یاروں کے یار، نہایت خدمتی۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اندھیرے سے اٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹیں اور ایک جگہ سب کو جمع کر دیں۔ سامان اسی غریب پر لادا جاتا۔ جب تک ہماری یہ ٹولی زندہ سلامت رہی اور میاں دلی والے نیچی باڑ کی مسلی مسلائی لیسدار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھانکے، چھینٹ کی روئی دار کمری کی آستینوں کے چاک الٹے آلتی پالتی مارے، چمچہ لیے دیگ کے سامنے گدی پر دکھائی دیتے رہے، نہ ہمارا یہ معمول ٹوٹا اور نہ نہاری کی چاٹ چھوٹی۔ 2-4 مرتبہ کی تو کہتا نہیں، ورنہ عموماً ہم اتنے سویرے پہنچ جاتے تھے کہ گاہک تو گاہک، دکان بھی پوری طرح نہیں جمنے پاتی تھی۔ کئی دفعہ تو تنور ہمارے پہنچنے پر گرم ہونا شروع ہوا اور دیگ میں پہلا چمچہ ہمارے لیے پڑا۔ دکان کے سارے آدمی ہمیں جان گئے تھے اور میاں دلی والے کو بھی ہم سے ایک خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ 3-4 موقعوں پر اس نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے باہر والے احباب کی دعوت بھی کی، اور یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ جب علی گڑھ یا حیدرآباد کے کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا، فرمائش کے علاوہ نلی کا گودا بھیجا اور اچھی اچھی بوٹیاں بھیجتا رہتا، اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا۔ اب یہ اپنے شہر والوں کی پاسداری کہاں، ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آ گئیں کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے۔ باتیں بڑے مزے کی کرتے تھے، مجھ کو پرانے آدمیوں سے
पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका है। जब तक दुकान लगती, ग्राहक आते, मैं उनका दिमाग चाटा करता। एक दफा मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार नहारी नहीं खिलवाते? मैंने कहा, नहारी कल सुबह ही सही। वहीं से निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह चलेंगे। शाम को सैयद साहब से कह दिया और सवेरे ही दुकान पर जा पहुंचे। देग अभी खुली न थी, तनवर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हजरत 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, जरा तनवर का ताव आ जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब हैं? पंजाब के मालूम होते हैं। हाँ, खास माले कोटला के रहने वाले हैं। मैंने कहा, क्या याद करेंगे, नहारी तो खिला दो। मगर मियाँ, नहारी में तो मिर्चें ज्यादा होती हैं। जो कुछ भी हो, कोई सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झूंझ कम हो जाए। खट्टे और घी के सिवा और क्या इलाज है। लेकिन मियाँ, तुम्हारे खाने का मजा जाता रहेगा। खैर, अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूंगा, फिर भी नाक आंख बहने लगे तो इनकी तकदीर। आइए अब इस सबक के माना व इशारात को समझने की कोशिश करते हैं। आन, आन यानी इज्जत, लोट हो जाना, मुराद बहुत पसंद करना, छटांक यानी 50 ग्राम वजन, छींट यानी एक किस्म का बूटेदार कपड़ा या रंगीन कपड़ा, कलेजा जलाना, कुढ़ना, खातिर करना, मेहमान नवाजी करना, गलत थी, नर्म मुलायम, झूंझ मुराद तीखापन, बादिया बड़ा प्याला, कमरी एक किस्म की जैकेट, लपका शौक। आइए अब हम कुछ सवालात आपसे पूछेंगे। आप पैराग्राफ में देखकर उन सवालों के जवाब लिखें। इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है? पहला सवाल, इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है? दूसरा सवाल, अशरफ सुबूही किस सन में पैदा हुए? दूसरा सवाल, अशरफ सबूही किस सन में पैदा हुए? तीसरा सवाल, अशरफ सबूही की जाए पैदाइश का नाम लिखिए। अशरफ सबूही का जाए पैदाइश, अशरफ सबूही के जाए पैदाइश का नाम लिखिए। अगला सवाल, अशरफ सबूही का असल नाम क्या था? अशरफ सबूही का असल नाम क्या था? अगला सवाल, उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान किस स्कूल से पास किया? उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? अगला सवाल, अशरफ सबूही ने किस सन में मैट्रिक का इम्तहान पास किया?
اشرف صبوحی نے کس سن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ اگلا سوال، اشرف صبوحی کس محکمے میں ملازم رہے؟ اشرف صبوحی کس محکمے میں ملازم رہے؟ اگلا سوال، اشرف صبوحی کی کتابوں کے نام لکھیے۔ اشرف صبوحی کی کتابوں کے نام لکھیے۔ اب اس پیراگراف سے ضد بتانا ہے آپ کو۔ لفظ امیر کی ضد کیا ہے؟ لفظ امیر کی ضد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پیراگراف سے سوال، سوال ہے آپ کے لیے، آپ کو بتانا ہے کہ نہاری والے کون کون سے مقامات پر بیٹھتے تھے؟ نہاری والے، دلی میں نہاری والے کون کون سے مقامات پر بیٹھتے تھے؟ سب سے زیادہ مشہور دکان کس کی تھی؟ اگلا سوال، سب سے زیادہ مشہور دکان کس کی تھی؟